اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، میں آج آپ کو 5ویں جماعت کا اردو پڑھانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ پورا غور سے پڑھیں گے اور سنیں گے۔ آج کا جو سبق ہے یہ 5ویں جماعت کے اردو میں سے چن کے لیا ہے۔ جماعت 5ویں، مضمون اردو گرامر، موضوع تذکیر و تانیث۔ پیارے بچوں، جو کہ اردو گرامر ہے یہ اردو کا ایک حصہ ہے، اردو کی ایک کڑی ہے۔ اس سے اردو صحیح بولا اور لکھا جاتا ہے، کیونکہ گرامر کے ذریعے اردو کی تلفظ، اعراب، تجوید، اصول، قواعد سب اس میں درج ہیں۔ اسی سے اردو صحیح طریقے سے بولا یا لکھا جاتا ہے۔ تعریف: جنس کی روح سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ مثال: مذکر اور مؤنث۔ مذکر کیا ہے، اس کی تعریف، اور مؤنث کی تعریف بھی۔ مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جائے۔ مؤنث وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولا جائے۔ یعنی جنس کی روح سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مثال: مذکر اور مؤنث۔ مذکر بولتے ہیں نر کو اور مؤنث بولتے ہیں مادہ کو۔ ہر چیز میں، دنیا میں، چاہے جاندار چیز ہو چاہے بے جان چیز ہو، اس میں ہر ایک کے لیے نر اور مادہ ضروری ہے۔ نر اور مادہ 2 ورڈ ہیں جس کے اپوزٹ میں مذکر اور مؤنث آتا ہے۔ مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جائے، یعنی جو نر کے لیے بولا جائے اس کو مذکر بولتے ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں نر کن چیزوں کو بولتے ہیں۔ مؤنث وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولا جائے، یعنی جو مادہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث دونوں چیزیں دنیا پہ بنائی ہیں۔ جاندار چیزوں میں بھی ہیں یہ اور بے جان چیزوں میں بھی ہیں۔ میں نے اس کے کالم بنائے ہیں، دیکھنا آپ۔ ایک کالم مذکر ہے، دوسرا کالم مؤنث ہے۔ یعنی مذکر کالم میں جو لفظ دیا گیا ہے اس کا آگے مؤنث میں اس کا اپوزٹ ہے۔ پیارے بچوں، میں پڑھوں گا اور آپ سنیں گے، غور کریں گے۔ مرد، عورت، باپ، ماں، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، دادا، دادی، نانا، نانی، سسر، ساس، میاں، بیوی، پوتا، پوتی، دلہا، دلہن، ابا، اماں۔ دیکھیے آپ دوسرے کالم میں دوسرے 2 کالم بنائے ہیں۔ کالم ایک مذکر کے لیے کالم ہے، دوسرا مؤنث کے لیے ہے۔ آپ کو آسانی کے لیے کالم بنائے ہیں میں نے، یعنی آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ ماموں، ممانی، والد، والدہ، بھانجا، بھانجی، پھوپھا، پھوپھی، بھتیجا، بھتیجی، شہزادہ، شہزادی، بوڑھا، بوڑھی، دیور، دیورانی، نواسہ، نواسی، داماد، بہو، خالو، خالہ، خادم، خادمہ، خاوند، جورو۔ پیارے بچوں، یہ آپ کو سمجھ ہی آیا ہوگا، کیونکہ ان کو ہم اپنی روزمرہ کے بول چال میں ضرور استعمال کرتے ہیں۔ آپ سنتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔
مرد بولتے ہیں مرد کو، عورت بولتے ہیں عورت کو، لیڈیز کو، باپ ماں باقی آپ سمجھتے ہیں، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، بیٹا بولتے ہیں بھائی، بولتے ہیں بھائی کو، اور بہن بولتے ہیں بہن کو۔ بھائی مذکر ہے، بہن مونس ہے، بھائی کا مونس بہن ہے اور بہن کی مونس بھائی ہے۔ بیٹا بیٹی، بیٹا مذکر ہے اور بیٹی مونس ہے، بیٹی کا مذکر بیٹا ہے۔ دادا دادی، دادا مذکر ہے اور اس کی مونس دادی ہے اور دادی کا مذکر دادا ہے۔ نانا مذکر ہے، نانی مونس ہے، نانا کی مونس نانی ہے، نانی کا مذکر نانا ہے۔ سسر ساس، سسر بولتے ہیں اس کو جس کی لڑکی کو دلہن بنا کے لاتے ہیں، تو سسر کا مونس ہو گیا ساس اور ساس کا مذکر ہو گیا سسر۔ میاں مذکر ہے اور اس کا مونس بیوی ہے اور بیوی کا مذکر کیا ہے؟ میاں ہے۔ پوتا، پوتا مذکر ہے، پوتی مونس ہے، پوتی کا مذکر پوتا ہے۔ دلہا مذکر ہے اور اس کی مونس دلہن ہے، دلہن کا مذکر دلہا ہے۔ ابا، ابا تو ہم بولتے ہیں باپ کو، ابا مذکر ہے اور اما مونس ہے۔ ماموں ممانی، ماموں مذکر ہے، ممانی مونس ہے۔ والد مذکر ہے، والدہ مونس ہے۔ بھانجا مذکر ہے، بھانجی مونس ہے۔ پھوپھا مذکر ہے، پھوپھی مونس ہے۔ بھتیجا مذکر ہے، بھتیجی مونس ہے۔ شہزادہ مذکر ہے، شہزادی مونس ہے۔ بوڑھا مذکر ہے، بوڑھی مونس ہے۔ دیور مذکر ہے، دیورانی مونس ہے۔ نواسا مذکر ہے، نواسی مونس ہے۔ داماد مذکر ہے، بہو مونس ہے۔ خالو مذکر ہے، خالہ مونس ہے۔ خادم مذکر ہے، خادمہ مونس ہے۔ خامد مذکر ہے، جورو مونس ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پورا سمجھ آیا ہوگا، ذہن نشین ہوگا۔ جو میں نے یہ آج آپ کو گرامر پڑھایا ہے اس کو آپ یاد کر لیں، بہت آسان ہے۔ آپ تو اس کو روزمرہ زندگی میں استعمال تو کرتے ہیں، اب آپ کو اپنی نوٹ بک پہ اس کو درج کریے، اندراج کریے، لکھیے۔ فی الحال آج دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اور مزید پڑھیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو الوداعی دیتا ہوں۔ شکریہ، باقی وسلام۔